أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وسلم. انشاءاللہ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کے چھٹے رکوع کا مطالعہ کریں گے. اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ جو لوگ آخرت کی حقیقت سے بے بہرہ ہیں، انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ انہیں مرنے کے بعد خلق جدید ہو کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے اعمال کا بدلہ پائیں. ایسے لوگوں پہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ وہ رب کریم اپنے نظام کے تحت جب بھی انہیں طلب کرے گا، وہ تعمیل ارشاد میں حمد کرتے چلے آئیں گے اور یہ گمان کریں گے کہ وہ اس دنیا میں بہت ہی کم عرصہ رہے، اور وہ کتنے مراحل سے گزر کے اس حال کو پہنچے انہیں بالکل یاد نہیں ہو. آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے. سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 6، جو کہ آیات 53 سے 60 پہ مشتمل ہے. وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہہ دیں میرے بندوں سے کہ وہی کہا کریں جو احسن ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ناچاکی ڈالتا ہے ان کے مابین. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا عداوتی ہے. ینزغ نزغ سے بنا، نون زے غین، ناچاکی یا چبن ڈال دیتا ہے. کسی کے خلاف مشتل کرنا یا اکسانے کو بھی کہتے ہیں. انکلکیٹس ڈسکارڈ. اے دائی حق، میرے بندوں سے کہہ دے کہ وہ اپنے منہ سے ایسی بات نکالا کریں جس میں دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی ہو، اور وہ شیطان کے چنگل میں آ کے کبھی بھی ایسی بات نہ کرے جو دوسروں کے لیے آزار اور دل شکنی کا باعث بنے. کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ بھائیوں، بہنوں اور رشتوں ناتوں میں ناچاکی کے ایسے بیج بوئے کہ وہ باہم دست و گریباں رہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں اور دنگا و فساد کرتے رہیں. اب اگر کوئی شیطانی خصل تم یعنی تعصب، نفرت، حقارت اور فرقہ بازی کو اپناتا ہے تو وہ ایسے راستے پہ چل دیتا ہے جو شیطان کا پسندیدہ ہے. قرآن کریم میں بارہا اس بات کو واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے یہ عہد لیا کہ وہ شیطان کی بندگی نہیں کریں. سورہ یاسین آیت نمبر 60 میں ارشاد ہے، اے بنی آدم، کیا نہ لیا تھا میں نے تم سے عہد کہ تم مت بندگی کرنا شیطان کی، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا عداوتی ہے. ربکم اعلم بکم، تمہارے رب کو خوب معلوم ہے تمہارے بارے. ان یشاء یرحمکم اور ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تم پہ رحم فرمائے یا اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پہ وکیل بنا کے. وکیل وکل سے بنا، واؤ کاف لام، کارساز، کس کے حوالے کیا گیا، کام کرنے والا، ایز این ایڈوکیٹ. رب کریم ہمارے نسبت اس بات کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے. وہ علیم و خبیر ہیں، اور ہمارے سینوں میں چھپی ہوئی چیزوں اور ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والے خیالات سے بھی آگاہ ہے. یہ ان کی رحمت اور کرم نوازی ہے کہ وہ ہر چیز پہ فوری گرفت نہیں فرماتے بلکہ ہمیں سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں. ان کے پاس دونوں طرح کے اختیارات موجود ہیں. چاہیں تو ہم پہ ہماری غلطیوں کے باوجود رحم فرمائے، یا پھر قانون کے مطابق ہمیں عذاب دے.
انہوں نے عدل و انصاف پہ مبنی ایک ایسا نظام وضع کر رکھا ہے جس میں ہر کوئی اپنے اعمال کا خود جواب دے. اس نظام میں کسی پر معمولی سے معمولی ظلم بھی نہیں ہوتا اور کسی کو بھی اس نظام میں مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے. دایان حق کے ذمہ رب کریم کا پیغام اس کے مخلوق تک پہنچا دینا ہے اور وہ ان کے اعمال کے جواب دہ نہیں ہے. سورہ زمر آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے نازل فرمائی ہے آپ پر الکتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، تو جو کوئی ہدایت پائے تو اپنے لیے، اور جو کوئی بھٹکا رہے تو دراصل اس کا بھٹکے رہنا اسی پر ہے، اور آپ ان پہ کوئی وکیل نہیں ہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کے رب کو خوب معلوم ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور تحقیق ہم نے فضیلت دی بعض انبیاء کو بعض پہ، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہتے ہیں پکارو جن کا تمہیں ظلم ہے سوائے اس کے. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، سو وہ نہ اختیار رکھتے ہیں ہٹا دینے کا کوئی ضرر تم سے اور نہ کسی تحویل کا. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی کتاب، اور زبور کا لفظی مفہوم حمدیہ کلمات کے ہے. آسمانوں اور زمینوں میں موجود تمام طرح کی مخلوقات بشمول مرد و زن کے بارے میں رب کریم سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں. کون کس حال میں ہے، کیا کر رہا ہے، انہیں خوب معلوم ہے. رب کریم نے بنی آدم کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ان کے حقیقی رب سے روشناس کروائیں اور دعوت حق کو قبول کر کے اپنی زندگیوں کو سنوار لینے والوں کو خوشخبری اور شیطان کی راہ پہ چلنے والوں کو اس راہ کے انجام سے آگاہ کر دیں. ان میں سے کچھ نبیوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اور کچھ کا نہیں ہے. رب کریم نے ان میں سے بعض کو بات پہ فضیلت دی، لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ان کے بیچ فرق کرتے پھریں. تمام انبیاء کرام ایک ہی بات لے کے آئے، اور اصل بات اس پیغام پہ عمل کرنا ہے تاکہ ہمارا بھلا ہو جائے. اے دائی حق، ان لوگوں سے کہہ دے کہ جن ہستیوں کو تم نے رب حقیقی کو چھوڑ کے اپنا خدا بنا رکھا ہے ان کو ذرا پکار کے تو دیکھو. کیا ان کے پاس تمہاری تکلیف کو دور کرنے یا تمہاری حالت بدلنے کا کوئی اختیار ہے؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ جن کو پکار رہے ہیں وہ تو خود ڈھونڈ رہے ہیں اپنے رب کی طرف کا کوئی وسیلہ. ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، کون ان میں سے سب سے زیادہ قریب ہو جائے اور وہ امیدوار ہیں اس کی رحمت کے اور وہ خائف رہتے ہیں اس کے عذاب سے. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی قابل چوکسی. محذورا حذر سے بنا، ہے زال رے، کسی چیز سے خطرے کی وجہ سے بچاؤ کی خاطر عملی اقدامات کی ضرورت ہونا. بی اپریہنسو. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ جن کو اپنا کارساز سمجھے بیٹھے ہیں وہ تو خود اپنے رب کریم کے حضور رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ اس کوشش میں ہیں کہ انہیں اپنے رب کی قربت اور نگاہ کرم نصیب ہو جائے. وہ اس کی رحمت کی آس لگائے ہوئے ہیں اور ان کے عذاب سے خائف رہتے ہیں. بات بھی یہی ہے کہ رب کریم کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اس لیے ضروری ہے کہ ایسے کام ہی نہ کیے جائیں جن کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے. وَمِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور نہیں ہے کوئی قریہ مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کریں یوم القیامہ سے پہلے. اور معذبوها عذابا شدیدا، یا عذاب ڈالیں اس پہ ایک عذاب شدید.
کانا ذالکا فی الکتاب مستورا، یہی کتاب مستور ہے. کریا، کری سے بنا، کاف رے یہ، کوئی ایسی بستی، جگہ یا شہر جس کی کوئی شہر بنا نہیں، یہ ایسی بستی جس میں اکثریت حدود و قیود کی پابندی نہیں کرتے. مستورا، سطر سے بنا، سین توئے رے، محفوظ کر کے لکھا ہوا، ٹرانسکرائبڈ. اس آیت میں اس قانون کی وضاحت فرما دی گئی ہے کہ جو کوئی بستی قانون ربی سے سرکشی اختیار کرتی ہے اور رہنما اصولوں کی بجائے شیطانی راہوں پہ چلتی ہے، یعنی اپنی من مرضی، دنگا فساد، حق تلفی اور حقوق کی پامالی کرتی ہے، وہ ہلاک کر دی جاتی ہے یا اس پہ کوئی نہ کوئی عذاب نازل کر دیا جاتا ہے. سورہ قصص آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، نہیں کرتا آپ کا رب ہلاک کسی کریا کو حتیٰ کہ مبعوث فرما دے ان کے مرکز میں ایک رسول جو تلاوت کرتا ہے ان پہ ہماری نشانیاں، اور نہیں ہم ہلاک کرتے کسی کریا کو مگر جب اس کے رہنے والے ظالم بن جائے. وما منعنا ان نرسل بالآیۃ الا ان کذب بها الاولون، اور نہیں امانے ہمیں کہ ہم بھیج دیں اپنی نشانیاں مگر یہ کہ تکذیب کی ان کی پہلوں نے. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً وَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے دی سمود کو ناکہ بطور بصیرت تو انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور نہیں ہم بیچتے اپنی نشانیاں مگر خوف دلانے کو. تخویفا، خوف سے بنا، خے واو فے، خوف محسوس کر کے باز رہیں، ٹیریفائی. نشانیاں بھیجنے میں صرف یہ بات مانے ہے کہ جب بھی کوئی نشانی بھیجی گئی لوگوں نے اسے دیکھ کے ایمان لانے کے بجائے اس کی تکذیب کی. اس طرح ان پہ حجت تمام ہو گئی اور ان پہ عذاب نازل ہوا. انہی نشانیوں میں سے ایک مثال قوم سمود کی فرمائش کے مطابق بھیجی جانے والی ناکہ ہے. اس قدر بصیرت افروز نشانی دیکھ لینے کے باوجود بھی لوگ ایمان نہ لائے بلکہ انہوں نے اس ناکہ کے ساتھ ظلم کیا، نتیجتاً ان پہ عذاب نازل کیا گیا. اس طرح کے نشانیاں بھیجنے کا مقصد لوگوں کو انجام بد سے ڈرانا ہے تاکہ وہ اپنے غلط روش چھوڑ کے صحیح راہ کی طرف پلٹ پڑے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے فرمایا آپ سے بے شک آپ کا رب احاطہ کیے ہوئے ہے لوگوں کا. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِطْرَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور نہیں ہم نے بنایا رویا کو جو ہم نے آپ کو دکھایا مگر ایک فتنہ لوگوں کے لیے، اور شجرہ جس پہ لعنت کی گئی ہے قرآن میں. وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم انہیں خوف دلاتے ہیں سو نہیں زیادہ ہو رہی ان کی مگر سرکشی بڑی. روزہ، رے الف یہ سے بنا، حالت خواب یا لاشعوری حواس میں دیکھنا، اوین بائی انکانشیس مائنڈ. ملونا، لان سے بنا، لام عین نون جس پہ لعنت کی گئی، جو ملون ہے، اکرسٹ. آپ کے رب نے یہ بات پہلے ہی واضح کر رکھی ہے کہ سب لوگ اس کے احاطے میں ہیں، اور جو رویا آپ کو دکھلایا گیا وہ ان لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اور وہ شجرہ بھی ان کے لیے آزمائش ہے جس پہ قرآن کریم میں لعنت کی گئی. شجرہ ملونہ سے مراد ابلیسی سیٹ اپ ہے، اور قرآن کریم میں برے کلمات کو شجرہ خبیثہ بھی کہا گیا ہے جس کا ذکر سورہ ابراہیم آیت نمبر 26 میں ہے. اور مثال کلمہ خبیثہ کی جیسے شجرہ خبیثہ جو اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے ہی، نہیں اس کے لیے کوئی قرار. ان لوگوں کو متنبع کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خلاف فطرت کاموں کے انجام سے آگاہ ہو کر ایسے تمام کام چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے خلاف ہے، اور شجرہ ملونہ کو چھوڑ کے شجرہ تشبہ میں شامل ہونے کی کوشش کریں. ایک مختصر سا خلاصہ چھٹے رکوع کا. احسان کی روش بھائی چارے،
اتحاد اور امن و چین کا باعث بن جاتی ہے. اور یہ طرز اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب ہے. جبکہ بدزبانی، مہم ناچاکی، لڑائی جھگڑے، بدامنی اور فساد کا باعث بن جاتی ہے. یہ شیطانی طرز اللہ اور اس کے حبیب کو سخت ناپسند ہے. رب کریم آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوقات کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں. انہوں نے بنی آدم کی رہنمائی کے لیے نبی بھیجے. تمام انبیاء کرام نے توحید کا پیغام دیا. کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں اپنا کارساز سمجھ رکھا ہے، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں. جو بستی قوانین ربی سے سرکشی اختیار کرتی ہے اور رہنما اصولوں کی بجائے شیطانی راہوں یعنی من مرضی، دنگا فساد اور پامالی حقوق کی راہ اپناتی ہے، وہ ہلاک کر دی جاتی ہے، جو اس پہ کوئی نہ کوئی عذاب نازل کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتے تجربہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.